اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تاکہ لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ سے غافل نہ ہوں، سب سے زیادہ ویلیو اللہ کو دیں، تمام مخلوق کو، تمام محبتوں کو، تمام چاہتوں کو اللہ سے کم رکھیں، سب سے آگے کس کو رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اسی میں انسان کا سکون بھی ہے، اسی میں اسٹریس ڈپریشن کا علاج بھی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے کہا کہ جو مجھے سب سے زیادہ ویلیو دے گا میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ مرغوب زندگی، پاکیزہ زندگی۔ گلے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، بار بار کچرا آ رہا ہے پلک میں، پراٹھے چھوڑنے پڑیں گے، اس کا علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ آپ گھی کے پراٹھے صبح کھائیں نا تو پلک میں کچرا آئے گا۔ دودھ کی چائے سے بھی آتا ہے پلک میں کچرا، ذہن میں رکھو۔ دودھ کی چائے بھی نا وہ کرتی ہے، بلغم پیدا کرتی ہے، اور بہت ساری چیزیں پھر کبھی انشاءاللہ صحت کے بارے میں۔ ایک ہی چیز رہ گئی ہے زندگی میں مزے کی، بھائی پراٹھے۔ شادیاں وادیاں بھی ہو گئی، پراٹھے ہی چھوڑ دیے تو زندگی میں رہے گا کیا؟ لیکن بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اور اللہ نے وعدہ کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو مجھے مان کے چلے گا، مجھے ویلیو دے گا، میں اس کو پاکیزہ، اٹریکٹیو، خوشیوں والی زندگی دوں گا۔ دنیا میں سکون میں ہمیشہ دیندار لوگ ہی رہتے ہیں۔ یہ جو بے دین لوگوں کی خوشی ہے نا، آپ کہتے ہو نہیں جی بے دین لوگ تو بہت ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں، اچھلتے کودتے، ہا ہا ہو ہی کرتے، یہ انزائٹی ہے، پتہ ہے آپ؟ خوش آدمی ہمیشہ نارمل ہوتا ہے، پھدکتا نہیں ہے، وہ اب نارملٹی کی طرف نہیں جاتا، ہمیشہ خوش آدمی پرسکون۔ جو بہت پھدک رہا ہے نا، بہت زیادہ، ہر وقت ہا ہی ہو اور مختلف طریقوں سے اپنی ڈپریشن نکال رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جیسے ڈپریشن میں جب بہت زیادہ انسان کو اسٹریس ہو اور اس کی وجہ سے ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے، تو جیسے اس میں روتا ہے تو ایسے ہی یاد رکھو ہنستا بھی بہت زیادہ ہے، اپنی اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے۔ خوشیوں بھری زندگی اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں اللہ ہے۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، چونکہ یہ ان کی مثال ہے اس لیے ان کے نام سے بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے تھے کہ دیکھو، انسان اللہ کو ناراض کر کے خوش ہونے کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ ناراض کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو۔ زنا کے ذریعے، شراب کے ذریعے، دولت کی لوٹ کھسوٹ، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دولت اگر حلال طریقے سے آ بھی گئی تو اترانا شروع کر دیتا ہے خوش ہونے کے لیے، اس کو دکھاتا ہے دنیا کے سامنے تاکہ غریب لوگ ڈپریشن میں جائیں۔ ہر برائی پہ آج کل اچھائی کا لیبل لوگوں نے لگا دیا ہے کہ ہم دی ترغیب دینے کے لیے کرتے ہیں، موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے، آپ شو مارنے کے لیے کر رہے ہو۔ موٹیویشن کا یہ کوئی طریقہ نہیں، موٹیویشن میں تو صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انسان خوشیاں حاصل کرتا ہے، دیکھو خوشی کا محل کیا ہے؟ دل ہے نا۔ خوشی کہاں محسوس ہوتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھوں میں، کہ میرے ہاتھ بہت خوش ہیں، ہاتھوں میں ہوتی ہے خوشی۔ گھٹنوں میں خوشی محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ، ہوتی تو دماغ میں ہے، لیکن اس دماغ کا سب سے پہلا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پہ۔ ایک دن آئے گا کہ یہ کائنات پوری اللہ تباہ کر دے گا، یہ ایسے نہیں چلے گی جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، فَدُكَّتَا، ان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی مرتبہ میں سب تباہ و برباد۔ دیکھیں، ماضی کی خبر اور فیوچر کی خبر، یہ دونوں چیزیں ہمیں، یہ ایسی خبریں ہیں، نہ انسان فیوچر میں جھانک کے دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، نہ پاسٹ میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا۔ پاس میں جب کوئی خبر دے گا تو پتا چلے گا۔ ہسٹری جو ہے نا، ہمیں تاریخ دانوں سے پتا چلتی ہے۔ جب کائنات کی ابتدا ہوئی تو اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا موجود نہیں تھا۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی اور اینڈ کیا ہوگا، یہ دونوں چیزیں خدا کے بتائے بغیر انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا انسان کو کہ یہ ہوگا کیا فیوچر میں۔ مثال کے طور پر آپ نے کل صبح ناشتے میں کیا کھانا ہے، یہ کوئی سائنسدان بتا سکتا ہے آپ کو؟ ہے بھائی، یہ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، ہمیں کیا پتا ہے یار فیوچر میں کیا ہونے والا ہے؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب نے جو یہ خبر دی ہے نا کہ کائنات کو ایک ہی دفعہ میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، یہ خبر سائنس کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے۔ مذہب کبھی سائنس کے اگینسٹ بات نہیں کرتا، کبھی مذہب کی کوئی بات سائنسی اصولوں سے ٹکراتی نہیں ہے۔
یہ غیب کی خبریں ہیں، اس میں خبر دینے والا اگر سچا ہوگا تو اس کی خبر کو مانا جائے گا، خبر دینے والے کے سچے ہونے کا یقین نہ ہو تو پھر خبر کو مانا نہیں جائے گا۔ اس پر اللہ نے دلائل قائم کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، بھیجنے والا اللہ ہے۔ اس پہ ایک الگ بیانات میرے مستقل ہو چکے ہیں، ابھی میں اس کو نہیں چھیڑتا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی مرتبہ میں اس پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور میری اور آپ کی ترقی جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکی ہوگی، ایک ہی دھماکے میں وہ ساری ترقی خاک میں مل جائے گی۔ اسی کو قرآن کہتا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اتنا بڑا دھوکہ ہے نا، اس سے بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے ذہین دماغ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر کیسا انسان متاثر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی رہے گا۔ یہ ایسا نہیں رہے گا، ایک موت اس کائنات پہ آئے گی، اور ایک قیامت آپ کی اپنی باڈی پہ آئے گی جو موت کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ کتنی ترقی کر لیں، کتنا پیسہ کما لیں، کتنی عزت حاصل کر لیں، کچھ بھی کر لیں، بالآخر جانا کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں۔ یہ بات انسان ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی مانتا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن ذہنی طور پر اس کو اپنی لائف کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ جو قرآن میں کہتے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ خبر ہے یا نہیں ہے؟ نیوز ہے یہ، نیوز۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ بتانے کے لیے آیتیں نازل کر دی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ نالج کیا پہلے سے لوگوں کو نہیں ہے بھائی؟ یہ تو سب کو، پاگل سے پاگل کو پتا ہے کہ ہر شخص نے کیا ہے؟ مرنا ہے۔ تو قرآن یہ خبر ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو آدمی حکمت والا ہوتا ہے نا، ذہین ہو، فطین ہو، حکمت ہو، وہ کبھی فضول خبر نہیں دیتا، فضول بات نہیں کرتا۔ جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو وہ خبر بامعنی خبر کہلاتی ہے، میننگ فل خبر کہلاتی ہے۔ جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہ ہو وہ خبر ٹائم ویسٹنگ کہلاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ کھوپڑی شریف میں بات آئے گی۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جی صبح ناشتے میں آپ نے کیا کھایا تھا، یا چلو وہ انٹرویو سنا دیتا ہوں نا، وہ کالے بکرے والا سفید بکرے والا۔ وہ ایک اینکر چلا گیا نا کسی دیہاتی کے پاس، اس کے پاس 2 بکرے تھے، ایک کالا اور ایک سفید۔ اس سے پوچھ رہا ہے یہ اس بکرے کو کیا کھلاتے ہو؟ اب یہ خامخواہ کی خبر ہے نا، بلا وجہ کی نالج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو اندازہ ہو گیا یار فالتو باتیں پوچھ رہا ہے مجھ سے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ اس نے کہا کالے والے کو۔ کہا لوسن کھلاتا ہوں۔ کہا سفید کو؟ اس کو بھی لوسن کھلاتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا بھائی۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کالے والے کی قیمت کتنی ہے؟ سوری، ان دونوں بکروں کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا کالے والے کی یا سفید والے کی؟ اس نے کہا کالے والے کی بتا دے۔ اس نے کہا کالے والے کی قیمت جو ہے وہ 50,000 ہے۔ کہا سفید والے کی؟ کہا سفید کی بھی 50,000 ہے۔ اچھا بھائی۔ اس نے کہا اچھا یہ بتا دونوں کو چرانے کے لیے، ٹہلانے کے لیے نکلتا ہے؟ اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ اس نے کہا کالے والے کو۔ کہاں چراتا ہوں اس کو؟ سفید کو؟ سفید کو بھی چراتا ہوں۔ اس نے کہا کمبخت، جب تو سارے کام کالے والے سفید والے کے ساتھ ایک جیسے ہی کرتا ہے تو یہ کالے والے اور سفید والے کی تو نے پخ کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اصل میں بات یہ کہ کالا والا میرا ہے اور سفید والا کا وہ بھی میرا ہے، سفید والا وہ بھی میرا۔ یہ انٹرویو اس نے ایسا الٹا کیوں دیا؟ اس کو تھا کہ یار یہ خامخواہ کی معلومات لے کر میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے، چینل کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہے، مجھے تو دھیلا نہیں مل رہا نا، مجھے تو 5 روپے نہیں مل رہے، یہ تو چینل پہ چلا دے گا، اس کو تو پیسے ملیں گے، ہمیں کیا مل رہا ہے اس کا؟ نہ ثواب مل رہا ہے نہ پیسے۔ تو اس نے اس کا یہ علاج سوچا۔ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ تیری بیوی کیسی ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے؟ اس کو غصہ آ گیا، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں میں، جنرل نالج۔ تو اب جنرل نالج بذات خود کوئی کمال کی بات نہیں ہے، خواہ میں چیزوں کا پتہ ہو۔ اسی سے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہمارے حافظ بچوں کے لیے کورسز کروائے جاتے ہیں، ان کو یہ یاد ہوتا ہے قرآن میں ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں، صحیح ہے نا؟ چلیں صورتیں کتنی، وہ تو آسان سی بات ہے، اتنی نالج تو ضروری ہے۔ ایک چلو یہ بھی پتہ چل گیا ٹوٹل آیتیں قرآن میں اتنی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، نالج کی بات ہے، ان میں کوئی اتنا دماغ تو لگ نہیں رہا۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے آیت نمبر یہ ہے، اور فوراً وہ آیت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی ایسے بچے دیکھے ہیں
ان کو یہ بتایا جاتا ہے یہ والی آیت تو فوراً وہ آیت پڑھنا، نمبر سے آیتیں یاد کر لیتے ہیں. اس کام میں محنت بہت ہے، آؤٹ پٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ شاید تھوڑا سا فائدہ ہو جائے اس کا. بھائی جب بچے نے قرآن حفظ کر لیا ہے تو آپ اس کو اس لحاظ سے تو پریکٹس کروائیں کہ آپ جب اسے کوئی ٹاپک دیں تو وہ اس ٹاپک کے حساب سے آیتیں پڑھنا شروع کر دے. نمبروں پہ دماغ میں یاد کرانا، یہ اس کی کیوں ٹینشن دے رہے ہو اس کو؟ یہ نالج ایسی ہے جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، دماغ بہت لگ رہا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا میں کبھی نمبروں سے آیتیں بتا رہا ہوں، کوئی دلائل دے رہا ہوتا ہوں، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں حافظ ہوں تو میں آیت پڑھ سکتا ہوں، تو مجھے نمبر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو نمبر پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظ قرآن نہیں ہے، حافظ قرآن نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کمال کیا اور ان پہ سوٹ بھی کرتا ہے کہ بھئی جب کوئی دلیل دیے تو آیت تو پوری نہیں تو نمبر یاد کیا ہوا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک پہ یہ چیز سوٹ کر رہی ہے کیونکہ وہ حافظ قرآن نہیں ہے، انہوں نے وہ پیش کر دی. آپ کہہ سکتے ہیں اگر آیت آپ نے پڑھی ہے تو ہمیں کیا پتا چلے گا، ہو سکتا ہے وہ آیت نہ ہو تو نمبر سے کیا ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. پرانے زمانے میں تو یہ بات کہی جا سکتی تھی، اب یہ ممکن نہیں ہے. آپ آیت پڑھیں، آپ گوگل پہ لکھیں نمبر آ جائے گا. تو یہ ٹینشن جب گوگل نے اٹھائی ہوئی ہے تو ہمیں یہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیزیں کہلاتی ہیں بھرم میں لانے کے لیے لوگوں کو. بھرم میں تو لوگ آ جائیں گے اس سے کہ بھئی آیت نمبر، آیت ایک ایک آیت کا نمبر اس کو یاد ہے. بھرم بہت اچھے پڑھیں گے لیکن اس سے کوئی علمی خدمت یا انسانیت کی کوئی خاص خدمت نہیں ہوتی. اس کی میں آسان مثال دوں، اور آسان، میں جب بھی اب ٹریولنگ کرتا ہوں لوگ مجھے ایڈریس سمجھا رہے ہوتے ہیں، جیسے بیان ہے نا، مفتی صاحب آپ یوں آئیے گا، پھر یہاں سے لیفٹ ٹرن ماریے گا، پھر یوں ٹرن ماریے گا، پھر ادھر سے ٹرن ماریے. ابے میں کہتا ہوں گوگل میپ پہ لوکیشن بھیج دے بھائی، ایسی کی تیسی یار. گوگل میپ پہ کیا بھیجو؟ لوکیشن پہ آ کے میں فون کر لوں گا آپ کدھر ٹرن مارنا ہے. 2 گھنٹے کا فاصلہ، میں یہاں سے ٹرن مارنا شروع کر دوں ہے بھائی، میں اپنا دماغ کسی اور چیز میں کھپاؤں گا نا. لوکیشن بھیجو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ گوگل میپ کی لوکیشن کا بہت استعمال کر رہے ہو، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو راستے آئیں گے ہی نہیں، راستے یاد ہی نہیں ہوں گے نا. واقعی نقصان ہے یہ. جب سے یہ پہلے جب ہم سفر کرتے تھے، ہم نے صدر کہیں جانا ہے تو یہ خود ہی جاتے تھے، ہمیں پتا تھا. اب ہم میپ کے محتاج ہو گئے ہیں. واقعی ایسا ہے. اس کا یہ نقصان ہے کہ جب آپ میپ یوز کرنا سیکھ لو گے تو پھر آپ کو راستے یاد نہیں ہوتے. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ راستے یاد ہونا جو ایک نقصان ہے، تو اس نقصان کا کیا نقصان ہے؟ کیا نہ ہو یاد کہ کیا کرنا ہے یاد کر کے؟ بہت مشکل ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کبھی گوگل میپ بند ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو آپ اندھے ہو جائیں گے. تو وہ ٹینشن جو ابھی لینی ہے وہ گوگل میپ کے بند ہونے کے بعد ہم لے لیں گے. صحیح ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ گوگل میپ بند ہو نہ ہو اس کا یقین نہیں ہے. اور یہ جو آپ راستے خامخواہ میں یاد کرنے کی ٹینشن لے رہے ہو، یہ کوئی فوجی یاد کرے راستے کہ انڈیا کا، یا انڈیا والے یاد کرے پاکستان کا راستہ کیا ہے. گوگل اگر حکومت نے بند کر دیا، ان کے نیٹ ورک بند ہو گیا تو فوج بیچارے کو کیا پتا. ان کے لیے تو ٹھیک ہے، ہم نے یہاں سے انڈا موڑ جانا ہے، ہم نے یہاں سے لانڈی جانا ہے، ہم نے یہاں سے پٹیل پاڑا جانا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار؟ ڈک میپ میں ڈالو، پتلی گلی سے نکلو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس طرح ہم مشینیں استعمال کریں گے اور دماغ کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو نقصان یہ ہوگا کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. یہ بھی ایک نقصان کی بات، یہ واقعی صحیح بات ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کالو کا لیٹر جب سے آیا ہے نا، کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں. تو اب لوگ 325 کو ضرب دینا 318 سے پہلے کھوپڑی سے ضرب دے رہے ہوتے تھے بیٹھ کے یا لکھ کے حل کر رہے ہوتے تھے. اب جب سے کیلکولیٹر آیا ہے تو اب ریاضی کا دماغ میں استعمال لوگوں نے ترک کر دیا. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ دماغ سے، تو بھائی دیکھو یہ یہاں بھی ہوتا ہے. دماغ جب استعمال نہیں ہوتا نا تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، عادت ہے. انسان کے جسم کا جو پارٹ بھی کام کرنا چھوڑے گا وہ پارٹ آہستہ آہستہ ناکارہ ہو جائے گا. ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ چلیں، ہاتھوں سے ویٹ اٹھائیں، دماغ سے سوچیں. تو جب چیزیں یاد ہی نہیں کریں گے، دماغ میں انسٹال ہی نہیں ہوں گی، محفوظ ہی نہیں ہوں گی، تو دماغ کی میموری آہستہ آہستہ ویک ہو جائے گی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دماغ استعمال نہ کریں. ہم کہہ رہے ہیں جو کام مشین کر رہی ہے وہ مشین کو کرنے دو، جو کام مشین نہیں کر سکتی اس پہ دماغ استعمال کرو. سمجھتے ہو؟ مشینوں نے جو کام اپنے ذمہ لے لیا ہے وہ مشین کے دماغ پہ ڈالو. جو مشین، بہت سارے کام مشین نہیں کر سکتی. مشین قرآن حفظ کر سکتی ہے؟ کرے گی تو اس کی کھوپڑی میں ہوگا نا، آپ کی کھوپڑی میں تھوڑی ہوگا. آپ بجائے راستے یاد کرنے کے کہ انڈا موڑ سے مجھے اس نے بتایا یوں جانا ہے، پھر یوں جانا ہے، یوں جانا ہے، اس کے بجائے آپ اتنی دیر میں قرآن کی کوئی سورت یاد کر لو یار. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی سورت یاد کر لو قرآن مجید کی. کوئی انگلش کا کوئی اچھا سا جملہ یاد کر لو. آئی لو یو جواب میں آئی لو یو ٹو، یہ رٹا لگا کے یاد کر لو. یہ یاد کر لو، اس کے بہت فائدے ہوں گے. آپ کی 4 شادیاں ہو سکتی ہیں اس سے. کوئی کسی ڈھنگ کی چیز میں دماغ کو لگاؤ. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے خام خواہ کے بھرم میں لانا لوگوں کو. ہمارے ایک استاذ ہیں،
میرے شیخ و مرشد جن سے میں بیعت ہوں، میں ان کے ساتھ حج پہ گیا تو انہوں نے اسکائپ پہ بات کرنی تھی یا اور کوئی ویڈیو کال کرنی تھی، کیا کرنا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سافٹ ویئر جو بھی ہے انہوں نے انسٹال کیا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے بات کی تو ان کا اسسٹنٹ تھا ان کے ساتھ نا، وہ لیپ ٹاپ کا ماہر تھا، وہ سارے کام ان کو کر کے، میں نے کہا حضرت آپ یہ خود سیکھ لیں، انہوں نے کہا یار جو کام وہ کر سکتا ہے میں کیوں سیکھوں، میرا کام جب اس سے ہو رہا ہے تو میں کچھ اور سیکھوں نا میں آگے کی چیز سیکھوں، میں وہ کام سیکھوں جو دوسرے نہیں سیکھ سکتے۔ تو ان کی بات مجھے یہ بہت معقول لگی کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا اندازہ لگاؤ، اس صلاحیت کے لحاظ سے آپ چیزوں کو سیکھو، جو کام مشین کا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ مشین پہ ڈال دو، اس سے آگے جاؤ آپ۔ اب ایک صاحب تھے وہ کیلکولیٹر کا استعمال نہیں کرتے، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے گھنٹے لگا کے نا 325 845 سے لکھ لکھ کے ضرب دے رہے ہیں، تو میں نے کہا جتنی دیر میں آپ ضرب دو گے نا اتنی دیر میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہوں گی، یہ چیز 325 کی رہے گی نہیں، یہ 340 کی ہو چکی ہوگی ٹھک کر کے کیلکولیٹر میں ڈالو وہ بتا دے گا، بس اور کچھ نہیں کرو۔ میں اپنی وصیتیں لکھتا ہوں نا، وصیت بھائی اللہ نہ کرے آج اگر مر گئے تو کہاں کتنا پیسہ کس کا ہے میرے پاس، کس کی امانت ہے، کس کی زکوٰۃ ہے، کس کا صدقہ ہے، جو کہاں دینا ہے، بھائی موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں میں نے اپلیکیشن میں وہ کی ہوئی ہیں، گوگل پہ اپلیکیشن ہے، پاسورڈ ہے اس کا، اس میں کیا ہے پہلے میں ڈائریاں لکھتا تھا بیٹھ کے، وسیم بھائی کے اتنے پیسے دینے ہیں، سلیم کے اتنے پیسے دینے ہیں، ستار کے اتنے پیسے دینے ہیں، اور فلانے نمبر سے اتنے پیسے لینے ہیں، اور پھر یہ میرے بینک میں اتنے پیسے زکوٰۃ کے پڑے ہوئے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ فلاں جگہ دینے ہیں، اتنے پیسے کسی کی امانت ہے، یہ فلاں جگہ دینی ہے، ایک ایک چیز، پھر اس میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ روزانہ بیٹھ کے، جب سے میں تلاش میں تھا کوئی ایپ آ جائے تو پتا چلا جی ایک ایسی اچھی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے، ٹک کر کے اس میں فوراً سارا سیٹ اپ کر دیا، اس کا پاسورڈ شیئر کر دیا اور اسی میں وصیت نامہ لکھ دیا، اور اسی کی پی ڈی ایف بھی، تاکہ اس میں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ کوئی چینجنگ کی ہے، تو پی ڈی ایف بھی، پی ڈی ایف میں تو چینجنگ نہیں ہوتی نا، تو ایسا سیٹ اپ بنا دیا، بات کیا ہو گئی، اب وصیت پر بھی عمل ہو رہا ہے، جیسے ہی اللہ نہ کرے اللہ تو کرے گا، انا للہ تو ہوگا، لیکن ابھی فوراً نہ ہو جائے، دیر سے ہو تو زیادہ اچھا ہے، ذرا خوشی زیادہ ہوگی صحیح ہے نا، تو انا للہ تو سب کا ہونا ہے، تو جیسے ہی انا للہ ہو جائے گا تو فوراً وہ ایپلیکیشن کا پاسورڈ 2 بندوں کو دیا ہوا ہے، بھائی یہ دیکھ لینا فلانے کے وسیم کے اتنے کبڑ، اور گھر والوں کو بتایا ان 2 سے کوئی الجھے نہیں، ٹھیک ہے نا، ان پہ میں نے اعتماد کیا ہوا ہے اور یہ قابل اعتماد لوگ ہیں، تو یہ آپ لوگ بھی کریں کہ یہ جو بتائیں گے نا یہ ان کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے، تو ان کی زبان پر آپ نے اطمینان کرنا ہے، ان کو بتایا یہ اپلیکیشن بھی دکھا دینا، بھائی مفتی صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے نہیں ہے، یہ سلیم، اب کوئی سلیم بن کے آ جائے بولے کہاں ہے میرے پیسے، فرضی نام بتا رہا ہوں سلیم، ہاں وہ پتہ چلا میرا کلپ چلا دیا عدالت میں، انہوں نے خود کہا تھا سلیم کے ہیں یہ، تو بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی، یہ بھی وصیت کی بات آئی ہے تو یہ بھی عرض کروں، چونکہ مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میں ابھی مر سکتا ہوں، اس لیے جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں، جو پیسے، کچھ دن پہلے میرے سامنے خبر آئی کہ ایک صاحب نے 20 کروڑ روپے کی پراپرٹی خریدی، 20 کروڑ روپے اسٹیٹ ایجنٹ کو دے دیے، فائل اپنے نام کرانی تھی، اگلے دن کرانی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے صبح آ کے مجھ سے فائل لے لینا، شام کو دیا ہے، کہا کہ صبح مجھ سے فائل آ کے لے لینا، صبح سے پہلے اس اسٹیٹ ایجنٹ کو یا بلڈر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انا للہ ہو گیا، اب یہ پہنچ گئے 3 دن تو جنازے، تعزیت، کفن دفن میں فوراً تو نہیں کوئی چلا جاتا نا، اگلا بولے گا بھائی تو ادھر میت پڑی ہوئی ہے تو 20 کروڑ روپے لینے آ گئے، چوتھے دن یہ پہنچے، بھائی 20 کروڑ روپے میں نے ان کو دیے ہیں، یہ پرچی ہے، پرچی سادہ سی لکھی ہوئی تھی کوئی، اور وہ دے دو، انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا، آپ نے ایسے ہی لکھ دی ہو کچھ کہہ رہے، ہمیں کیا پتا، یہ نہیں وہ گئے 20 کروڑ روپے، اور وارثوں کا بھی اس لحاظ سے قصور نہیں ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی فراڈی آئے ہو، ہمیں کیا پتا، کوئی گواہ تو ہے نہیں، وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اسٹیٹ ایجنٹ ابھی 6 مہینے مزید زندہ رہے گا، جب تک فائل میرے نام نہیں ہو جاتی یہ نہیں مرے گا، اسٹیٹ ایجنٹ بھی کوئی بے دین آدمی نہیں تھا، لیکن اس کا بھی یہ خیال نہیں تھا یار شام کو میں نے فائل لی ہے صبح کو میں دے دوں گا، اس میں کون سا، لیکن وہی بات ہے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں لکھنے کا حکم دیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جب بھی کوئی پیسوں کا بڑا لین دین ہو اس کو لکھو، گواہ بھی بناؤ اس پہ، صرف ریٹن میں لانا کافی نہیں ہے، گواہ بناؤ اس پہ، 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں، 4 عورتیں بھی نہیں چلیں گی، 40 عورتیں بھی نہیں چلیں گی، عورتوں کے ساتھ 1 بندہ ہونا ضروری ہے، تو اتنا اہمیت ہے، قرآن بیان کر رہا ہے مالی لین دین میں گڑبڑ نہ ہو، لیکن گڑبڑیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ آپ نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ بھائی نہ میرا ابھی مرنے کا فی الحال کوئی پروگرام ہے، کیونکہ میں نے کل ہی ٹیسٹ کروایا تھا، سب چیزیں بالکل صحیح آئی تھی میری، حالانکہ ٹیسٹ بھی نہیں کروایا ہوا ہوتا، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، بھائی میری تو سب چیزیں صحیح آئی ہوئی ہیں، اور بھائی آپ نے ٹیسٹ اگر کروا بھی لیا ہو، ای سی جی بھی صحیح آیا، شوگر بھی صحیح ہے، کڈنی بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، حادثہ تو ہو سکتا ہے نا، کیا ڈاکٹر یہ بتائے گا کہ آپ کے باڈی اتنی لوہے کی بن چکی ہے کہ ٹرک کے نیچے بھی اگر آپ آ گئے تو نہیں مریں گے، آپ کو اگر گولی بھی لگ گئی تو آپ
نہیں مریں گے. یہ بتا سکتا ہے ڈاکٹر؟ تو بھائی گولی بھی لگ سکتی ہے, ٹرک کے نیچے بھی آ سکتے ہیں, ٹینشن سے بھی مر سکتے ہیں. آپ کی دوسری شادی ہو گئی, ڈھام مر گئے آپ, پتہ چل گیا پہلی والی کو, یہ بھی ہو سکتا ہے. حقیقت ہے یہ. آپ نے چھپ کے شادی کی ہوئی تھی, پہلی بیوی کو پتہ چل گیا اور جب وہ اس نے ری ایکشن کیا تو آپ مر گئے. ٹینشن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا تو وہ مر گئی یا آپ مر گئے. دیا تو وہ مر گئی ٹینشن سے. کچھ بھی, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ وصیتیں گوگل ڈرائیو پہ یا ان چیزوں پہ کہیں سیو رکھا کرو اپنی. آپ کو یہ ہر وقت احساس ہونا چاہیے بھائی اس ٹائم پہ اگر مر گیا تو میرے وارثوں کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ان کو پتا ہو کس کا پیسہ کہاں ہے, کس کو دینا ہے, کیا کرنا ہے. اور لاکر کا پاسورڈ بھی قبر میں نہ لے کے جایا کرو اپنے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اپنے قابل اعتماد لوگوں کو وہ پاسورڈ بتاؤ اور بتاؤ یہ آپ نے کھولنا ہے. ہر ایک کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے کیسز ہمارے پاس بہت سارے آ چکے ہیں کہ ابا کا انتقال ہوا, اماں نے ابا کا لاکر کھولا, اس کے بعد پتہ ہی نہیں اندر سے نکلا کیا, اماں کسی کو بتانے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں. بچے میں کھلبلی مچی ہوئی, اماں بتاؤ تو صحیح کیا نکلا اندر سے. اماں نے آدھا بتایا, آدھا ماموں کو دے دیا. ٹھیک ہے. مائیں بھی ایسا کر رہی ہوتی ہیں. بڑا بھائی بھی بعض دفعہ وہ پاورفل ہوتا ہے, وہ کر لیتا ہے. اور جو دیندار ہوتا ہے وہ 2 نمبری پتہ ہے کس نام پہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے بھی نکال کے رکھو, بعد میں اس کو دیکھیں گے, دوں گا میں سب کو اس کا حق, لیکن ذرا آرام سے جلدی نہیں. چھپا لیا اس. پھر اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے, ابے تیرے چھوٹے بھائی ہیں نا, تو ان کو وراثت دینے کے بجائے اس سے بزنس کر. بزنس کرے گا, پیسہ آئے گا تو بھی ان کو کھلائے گا. انہی کے لیے میں کر رہا ہوں. اس طرح سے دھاندلی کر کے جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں. کیونکہ جو دیندار ہوتا ہے نا, اس کا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. وہ اس کو شریعت کا لیبل لگا کے غلطیاں کرواتا ہے اس سے. وہ اس کو جو ہے نا, جو مولوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ٹائپ کا ہوتا ہے. جو مولوی ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ہوتا ہے. جو مولوی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بھی مولوی ٹائپ کا. جو شیطان اتنا ماہر ہے, وہ ہر ایک کو ہر فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے شیطان. اس کو پتا ہے اس بندے کو میں نے کہاں کیسے گمراہ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو عیسائیوں میں شرک آیا, یہ شیطان لے کر آیا نا. تو کیا شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت پہ وقت اکسایا تھا کیا؟ مذہب سے دور ہٹایا ان کو؟ نا. وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے اتنے معجزے دیکھ چکے ہیں, اتنے کہ یہ اب عیسیٰ ابن مریم سے دور ہونے والے نہیں ہیں. ان کو آپ کے نبی ہونے پر اتنا یقین ہے کہ میں اگر ان کو یہ وسوسے ڈالوں گا کہ وہ نبی نہیں تھے تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ٹائم ویسٹنگ ہے. یہودی کو اس نے یہ ورغلا دیا کہ یہ نبی نہیں ہے. شیطان نے جو ہے نا ورغلا دیا. عیسائیوں کو نہیں ورغلا, وہ تو صبح شام عیسیٰ ابن مریم کے معجزے دیکھ رہے تھے. اتنے معجزے, بغیر باپ کے پیدا ہونا, پھر ماں کی گود میں گواہی دینا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, ایک خدا کی عبادت کرو. پھر اس نے سوچا کہ اس قوم کو میں شرک پہ لے کر آؤں. اس نے کہا ان میں شرک لانے کا طریقہ یہ کہ بت پرست بنا دوں میں ان کو. اس نے کہا, شیطان نے بولا یہ بھی پاسبل نہیں ہے. وہ عیسائیوں کو جانتا تھا. عیسیٰ ابن مریم توحید پر اتنا کچھ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ بت پرستی اس قوم میں کبھی بھی نہیں آ سکتی. اگر میں ان کو بتوں کی عبادت پہ لاؤں گا تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بہت امپورٹنٹ بات ہے, آج بھی یہی ہو رہا ہے. شیطان یہی کر رہا ہے. شیطان کو بہت بڑی فلم ایسے ہی تھوڑی کہا جاتا ہے. تو اس کو پتا تھا کہ یار ان میں بت پرستی نہیں آ سکتی, بت پرستی نہیں آ سکتی. شیطان نے بولا کہ اگر میں ان کو سب کو زانی بنانا چاہوں گا یہ بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یہ زنا کے خلاف ہے. مذہبی لوگ ہیں نا, یہ نہیں یہ 2-4 لوگ زنا کر لیں گے, سارے تھوڑی زانی بن سکتے ہیں. شیطان نے کیا کیا, شیطان نے کہا ان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے نا وہ یہ کہ عیسیٰ ابن مریم سے یہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اس محبت میں یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ خوبی, اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا دو. اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا. حضرت عیسیٰ کے نام پہ سیرت کے جلسے کرواؤ. وہ جلسے بھی ٹھیک ہیں بھائی, حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان ہوگی, خطیب آئیں گے, تقریریں ہوں گی, مقابلہ ہوگا کہ کون عیسیٰ کی شان کو کتنا اونچا بیان کرتا ہے. خطابت میں تو یہی ہوتا ہے نا. ایک خطیب یہ بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے تھے, نہ مختار کل تھے, نہ حاضر ناظر تھے, نہ مشکل کشا تھے, بس اللہ کے بہت محبوب تھے. اس کی تقریر اتنی ہٹ نہیں ہوگی, اس کی زیادہ ہٹ ہوگی جو کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے. سارے پیغمبر باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں, یہ بغیر باپ کے ہوئے, تو کچھ تو ہے ان میں. انسان تو باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. انسان تو مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. انسان تو جو پیدائشی نابینا ہو ان کی کوئی بینائی نہیں لوٹا. اتنے سارے کام عیسیٰ کر رہے ہیں اور باپ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب خدا ان کا باپ, معاذ اللہ, نقل کفر نباشت, ان کا باپ کون ہے؟ معاذ اللہ خدا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, عیسائیوں نے اپنے خطیبوں سے پوچھا کہ باپ خدا تو جن نہیں سکتا کسی کو,
تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ خدا نے ان کو جنا ہے, خدا کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے, بس باپ ہے اللہ. اچھا مجازن باپ ہوگا, جیسے کسی بڑے کو بھی آپ مجازن باپ کہہ دیتے ہو, حقیقتاً نہیں ہے. اور بیٹا ان کو مجازن کہہ دو, جیسے ہم کہتے ہیں نا باپ کو بھی آدمی بیٹا کہہ دیتا ہے بعض دفعہ, صحیح ہے, بیٹا کیا کر رہے ہو. یا کسی دوست کو بیٹا کہہ دیتا ہے, یا کسی بھی چھوٹے آدمی کو بیٹا کہہ دیتا ہے محبت میں, حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہوتا, تو مجازن کہہ دیا ہوگا بیٹا. اگر ہم مجازن مانتے ہیں تو پھر تو مجازن کسی بھی پیغمبر کو کہہ دو بیٹا. تو عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجازن نہیں ہے, حقیقتاً بیٹا, لیکن اللہ کی ذات سے نکلا نہیں ہے. جب نکلا بھی نہیں ہے تو پھر کیسے؟ ہمیں نہیں پتا ہے. تقریر میں آپ جیت گئے, بہرحال سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی, تقریر میں تو آپ کیا ہو گئے. اور ان کو پھر تورات کی ایسی آیتیں بھی مل گئیں, کیونکہ جب آپ کوئی فاسد نظریہ فرض کرتے ہو تو آپ کو اپنے مطلب کے دلائل ہر جگہ سے مل جاتے ہیں. یہ بھی ہے, جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب, وہ جو مرضی پھینک دیں کہیں نہ کہیں سے آیتیں نکال کے لے آتے ہیں. وہ کچھ بھی کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. تو ہر ایک کے ساتھ ہے, آپ کو اقوال مل جائیں گے, آپ کوئی بھی قول لے لو کہیں نہ کہیں کسی تابعی کا ضعیف قول حاشیے میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. تو گمراہ لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, بھائی اس قول کو کسی نے حیثیت نہیں دی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا کہ یہود و نصارہ میں, عیسائیوں میں اسی طرح سے کیا ہوا, حضرت عیسیٰ کی سیرت میں مبالغہ, بہت زیادہ اہمیت بڑھانا شروع, پھر اس پہ کتابیں, پھر اس پہ مناظرے. ظاہر ہے اس وقت حق پرستوں نے مخالفت کی, لیکن لیبل ایسا لگا تھا عیسیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے لیبل سے لوگ دھوکا کھاتے ہیں. تو وہ پادری جو توحید پرست تھے, جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے, ان کی تحریک آہستہ آہستہ دبتی چلی گئی اور وہ مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتے چلے گئے. اور وہ عیسائی, وہ پادری, وہ ان کے مذہبی رہنما جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور تورات انجیل میں ایسی آیتیں بھی ملتی تھیں جن میں بیٹے کا اطلاق کیا گیا, وہ مجازی معنوں میں, محبوب کے معنی میں, ان آیتوں سے بھی انہوں نے غلط مطلب نکالنا شروع کر دیا. اور نکالتے 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 یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بالآخر انہوں نے بیٹا قرار دے دیا, اور یہ عیسائی مذہب کا حصہ بن گیا. تو شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ہی کو بیس بنا کر گمراہ کیا ہے. تو شیطان یہ سمجھتا تھا کہ عیسیٰ کی بغاوت پہ لا کے ان کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. یہی کام شیطان آج اس امت مسلمہ کے ساتھ کر رہا ہے. جب جس نے اپنی ٹھڑک نکالنی ہو نا دشمنی کی, توہین, اس کے الفاظ سے آپ توہین نکالو اور اس پہ چشمہ کر دو. میرے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں نا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں یعنی نام لیے بغیر میں مبہم طور پہ ایسے واقعہ سنا سکتا ہوں. میں اسپیسیفک کہیں پوری واقعے کے ساتھ بتاؤں گا تو شاید مسئلہ خراب ہو جائے, میرے لیے معاشرے میں چلنا مشکل ہو جائے. توہین رسالت کے نام پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے, آپ کی ذاتی دشمنی تھی, آپ نے نادانستہ طور پر نا اس شخص سے ایسا کام کروا لیا جس میں اس کی نیت بالکل بھی نہیں تھی, اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو ہوا کیا اس کے ساتھ. عدالت میں کیس کیا, لوگوں کا اتنا ہجوم پہنچ گیا کہ وکیل کو یہ ڈر ہوا کہ اگر میں نے اس اپنے موکل کا کیس جیت گیا نا میں, تو لوگ مجھے بھی قتل کر دیں. وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جس کی طرف سے میں وکالت کر رہا ہوں وہ قطعاً توہین کا مرتکب نہیں ہوا ہے, اس کے باوجود اس نے اس کو جیل کے اندر بھجوایا ہے. اور یہ سب نام عشق رسول کے نام پہ ہو رہا ہے. صحیح ہے نا. میں مانتا ہوں کہ توہین رسالت یا توہین اہل بیت یہ بہت بڑا جرم ہے, اس پہ قانون بالکل صحیح ہے. توہین رسالت کے مرتکب کی جو سزا پاکستان کے قانون میں لکھی ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہت سے لوگ مذہب کا لیبل غلط استعمال کر کے ایسے قوانین کو غلط استعمال کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو بے گناہ, جج تو گواہی دیکھے گا نا, اس کو کیا پتا. تو خیر یہ بڑا حساس موضوع ہے, اس میں ہم گئے تو پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے, لیکن جو بھگتتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھو جذباتی لوگ نعرے لگوا لو, دھرنے دلوا لو, کوئی سنجیدگی سے, کوئی ذہن خالص ذہن ہو کر کسی ٹاپک پر سوچنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تمہارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں نا دیوانگی کہ ہم دیوانے, اس معاملے میں ہم دیوانے, ہم نے عقل کو ایک طرف رکھ دیا ہے, ہم بالکل پاگل ہیں, اس پاگل پنے پہ ہمیں کیا ہے خوشی ہے, ہم فخر کرتے ہیں. یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں. اسلام کسی معاملے میں پاگل پنے کو پسند نہیں کرتا, کسی معاملے میں جذباتیت کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. حالانکہ نبی نے کسی کے چہرے پر اس کی تعریف کرنے سے منع کیا ہے, لیکن یہاں نبی صحابی کی تعریف کر رہے ہیں ان کے
سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنی قابل تعریف چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے عام اصول سے ہٹ کے ان کے چہرے پر ان کی تعریف کی کہ یہ ایسی زبردست کوالٹی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ یار میں اس بندے کی اس کے منہ پہ تعریف کروں گا تو اس کے خطرہ یہ چوڑے میں آ جائے گا اور اس میں کبر پیدا ہوگا, لیکن بعض دفعہ ایسی صفت ہوتی ہے آدمی کہتا ہے یار جو مرضی ہو جائے یہ تو اس کے سامنے بیان کرنی ہے یار ایسی کوالٹی ایسی زبردست. یعنی بعض دفعہ آپ کو کسی سے حسد ہوتا ہے, جیلسی ہوتی ہے, لیکن وہ ایسا کام کر لیتا ہے آپ حسد کے باوجود کہتے ہو یار ماننا پڑے گا اس بندے نے کام بڑا خاندانی کیا. یہ بندہ جو جہلم گیا نا اور اس نے جو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا اور پوری ٹائم دے کے تمیز سے واپس آیا, اگر آپ میں تھوڑی سی سینس ہوگی نا, آپ کو کتنا بھی حسد ہو, آپ کتنے بھی جیلسی ہو, آپ کتنے بھی ہمارے نظریات سے اتفاق نہ کرتے ہو, آپ بولو گے یار کام کیا کر دیا ہے خاندانی, اور سامنے والے کے پاس پنپنے کا کوئی موقع دیا نہیں. اب آپ کلپ ریکارڈ کراتے رہو, بیٹھتے رہو, پھینکتے رہو بیٹھ کے, پبلک تو اب بھی سن لے گی آپ. اب اس کی ایک یہی مثال آ گئی. میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا الحمدللہ, مجھے شوق نہیں ہے, میں قابل تعریف ہوں بھی نہیں, لیکن یہ ایسا خاندانی کام ہو گیا نا کہ میرا دل کیا یار کوئی کرے نہ کرے ہم خود ہی کر لیں. میرا اپنا تو اتنا جوش میں آ گیا یار کام ہم نے کیا کر لیا ہے, خاندانی کر لیا. حالانکہ میں اپنے کسی کام کو خاندانی نہیں کہتا, ہم تو نالائق, لیکن یہ کام ٹائٹ ہو گیا تو اتنی تمیز سے گئے ہم, کیا کدھر سے آ گیا یہ ٹاپک. چلو خیر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے کیا فرما رہے ہیں, تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہیں. وہ کیا ہے؟ الحلم والاناہ. یہ سیکھنے کی چیز ہے, میرے بھی سیکھنے کی, آپ کے بھی. میرے اندر بھی یہ عیب ہے کہ یہ 2 صفات ہمارے اندر بھی نہیں ہے, آپ کے بھی ہو سکتا ہے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. فرمایا ایک حلم, حلم کہتے ہیں برداشت, ایک ہے الاناہ, اناہ کہتے ہیں جلد بازی کے اگینسٹ, یعنی جلد بازی نہ ہو, ہر چیز میں آپ میچور سنجیدہ ہو کے اس کے تمام پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں پہ غور کر کے فیصلہ کریں. آپ یہ جو ہے نا ایک دم کھوپڑی گھوم گئی میری, یہ جو آج کل ایک فیشن ہے, بھائی فلاں نے ایسی بات کی میرے تو کھوپڑی گھوم گئی, تو میں تو ابے بھائی تو کھوپڑی تیری جس کے سامنے گھومی ہے, اگر اس کی تھوڑی سی گھوم گئی نا, تیری پوری 180 ڈگری پہ گھوم جائے اور اس کی صرف 1 ڈگری گھوم جائے, وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کا 1 ڈگری تیرے 180 ڈگری پہ بھاری ہوگا. وہ کر کے کیا آیا ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے نا بھری محفل میں اپنے باس کو یعنی فوش گالیاں دے کے آ گئے اور آ کے بتا رہے ہیں بھائی میں نے تو باس کو سنا دی, اس کے باس پاورفل آدمی تھا, اس نے کیس کر کے اندر کرا دیا. اب جیل کے اندر جا رہے ہیں, یار کیا ہو گیا یار, بڑی ٹینشن. اس کے بعد جا کے اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے, اس کے پاؤں کے سر معاف کرتا, اس نے معاف کر کے بری کر دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کھوپڑی کسی بھی ٹائم پہ گھوم سکتی ہے. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے ایک دم کھوپڑی گھومتے ہیں. ٹھیک ہے آدمی بعض دفعہ مذاق میں مجازن کہہ دیتا ہے کہ میری کھوپڑی گھوم گئی, لیکن فی نفسی ہی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. الحلم کا معنی برداشت. برداشت کسے کہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بات آئی فوراً ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے, سوچو, برداشت کرو, غصے پہ کنٹرول کرو, جب ٹھنڈا ہو جاؤں گا اس وقت بیٹھ کے فیصلہ کروں گا. اور انات کا مطلب فیصلے میں جلد بازی نہیں. جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ کیا 6 مہینے بعد فیصلہ کرنا ہے آپ نے؟ نہ, بعض فیصلے تو 1 دن میں کرنے ہوتے ہیں. جلد بازی کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ فوراً فیصلہ نہیں, یا 1 سال بعد, یا 5 سال بعد, یا 10 سال بعد. نہ, جلد بازی میں فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا, آپ نے کر لیا کہ یار اس کا میں نے یہ ری ایکشن دینا ہے, تو اس ری ایکشن پہ جب تک اس کے تمام پازیٹیو اور نیگیٹو پہلوؤں پہ غور نہ کر لیں اچھی طرح سے, اس وقت تک آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے ری ایکٹ کرنا کیا ہے. چاہے وہ 1 منٹ میں کر لیں آپ, چاہے 1 سال میں کریں. بعض لوگ 1 منٹ کے اندر تجزیہ کر لیتے ہیں, تو وہ 1 منٹ میں اگر فیصلہ کر لیں گے تو یہ جلد بازی والا فیصلہ نہیں کہلائے گا. بعض 1 سال میں بھی نہیں کر پاتے, وہ 10 سال میں بھی کریں گے تو جلد بازی والا فیصلہ کہلائے گا. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. یہ کوالٹی کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ یہ کوالٹی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. یہی وجہ ہے کہ 23 سال میں پورے عرب کی کایا پلٹ دیا آپ نے. 23 سال میں ایسے پلٹ کے رکھ دیا پورے معاشرے کو. ایک معاشرہ جس میں جہالت, ایک معاشرہ جس میں توہم پرستی, فضول نظریات, ایک معاشرہ جو بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ کے پوجتا ہے. تو 13 سال تو آپ دعوت دیتے رہے, لیکن کیسی پالیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں کہ 23 سال میں ایسا کھڑا کر دیا امت کو کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا تھوڑے عرصے کے اندر. ایسی جماعت تیار کر دی. اس میں کیا ہے, آپ نبی کی سیرت میں ہر جگہ ایک چیز دیکھیں گے, جلد بازی آپ کو نظر نہیں آئے گی, غصہ نظر نہیں آئے گا, برداشت نظر آئے گی ہر جگہ. صلح حدیبیہ دیکھ لینا, صلح حدیبیہ میں 400 صحابہ فدائی حملے کے لیے تیار ہیں. فدائی ہی ہے نا کہ ہم جب تک ہماری شہادت نہیں ہو جاتی ہم لڑتے رہیں گے. ایک طرف اتنا جوش, اتنی طاقت, اتنی قوت,
دوسری طرف سلو کے لیے کیا ہو رہا ہے, کتنی ایسی شرطیں رکھی جا رہی ہیں جو ساری مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی ہیں کہ بھئی وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے اگر مدینہ آئے گا تو اس کو فوراً واپس کیا جائے گا, ادھر سے کوئی اگر کافر ہو کے چلا گیا تو ہم واپس کرنے کے مجاز نہیں ہے. نبی نے یہ شرط مانی, کیوں؟ آپ کو پتا تھا کہ اس سے جنگ ٹل رہی ہے, جنگ ٹالنے میں جو اسلام کو فائدہ ہے وہ جنگ کرنے میں فائدہ نہیں ہے. یہ 1400 صحابہ موت پر بیعت تو لے چکے ہیں, لیکن اگر ان کو شہید ہی کروانا ہے تو میرا تو سارا سرمایہ, یہ تو لڑ کے شہید ہو جائیں گے. آگے تو پورا عرب کھڑا ہوا ہے, کس کس سے لڑیں گے یہ, تو میں نے ان کی بھی تو حفاظت کرنی ہے نا. آپ کے ماتحت لوگ اگر جان دینے کے لیے حاضر ہیں تو یہ ان کی خوبی ہے. لیڈر کی خوبی ہے کہ ان کی جان کو بچائے, وہ اس کی خوبی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو بسم اللہ کرو, اللہ مدد کرے گا. اللہ مدد کرے گا جب آپ زمینی قوائف پورے کریں گے, پھر مدد کرے گا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام 40 لوگ ایمان لائے تھے, پوری دنیا ایک طرف تھی, کہیں بھی نہیں ملتا کہ نوح علیہ السلام نے عالم جہاد بلند کر دیا ہو کہ ہم 40 لوگ ہیں اب ہم لڑیں گے اللہ غالب کرے گا, کیونکہ اسباب کی دنیا میں 40 آدمی 40 لاکھ سے یا 40,000 سے لڑ نہیں سکتے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں بدر میں بھی تو 313,000 پہ غالب آ گئے, تو بدر کی لڑائی اتفاقاً ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے نہیں ہوئی ہے. ارادے سے اسلام میں جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے نا وہ فتح مکہ ہے, اس میں نبی نے پہل کی ہے. 10,000 کا لشکر تھا جس کو مکہ پہ لے جا کے آپ نے حملہ کیا. اس سے پہلے کوئی لڑائی نبی نے خود پہل نہیں کی ہے, ہمیشہ ان کی طرف سے پہل ہوتی تھی, آپ ڈیفنس کرتے تھے اپنا. تو ڈیفنس تو بہرحال کرنا ہے نا, تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں, لیکن جہاں فتح مکہ سے پہلے آپ کو لڑائی کا موقع مل رہا ہے نا حملہ کرنے کا, وہاں آپ جنگ کو ٹال رہے ہیں. تو پہلے اپنے آپ کو تو سیف کرو. آج کیا دینداروں میں یہ خوبی نظر آتی ہے, مار دو, پھوڑ دو, توڑ دو, کبھی چیف کے خلاف تقریریں, کبھی فوج کے خلاف, کبھی ایجنسیوں کے خلاف, کبھی حکمرانوں کے خلاف. اس سے عوام بڑی خوش ہوتی ہے. بھائی حکومت کا پٹھو نہیں ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ وزیر اعظم کے خلاف بولتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ فوج کے خلاف بولتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ جج کے خلاف بولتا ہے. بول کے آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا, نتیجہ کیا نکلا, کیا جج صحیح ہو گیا, کیا اس نے صحیح فیصلہ سنا دیا؟ آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے سوائے نعرے بازی اور ہلڑ بازی کے. 2-4 کنٹینر بک جاتے ہیں, اس کا کرایہ وصول ہو جاتا ہے. وہ جب ایک ہمارے سابق وہ تھے, ابھی تو آج کل وہ فرار ہوئے ہیں, انہوں نے بڑے کنٹینروں کا بزنس کیا ہوا تھا نا سابقہ حکومت کے خلاف بہت کنٹینر تھے. آج کل وہ مارکیٹس میں ادھر گئے ہیں, یورپ میں کہیں, کینیڈا وینیڈا میرا خیال ہے کہیں گھوم رہے ہیں, میں نام نہیں لوں گا پھر خام خامے وہ نیا ایشو نہ کھڑا ہو جائے. تو انہوں نے بڑے زبردست کنٹینر لا کے فضول سا جلسہ جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر, اور لیلۃ القدر کی رات کے برابر آج کی رات جو جلسے میں شرکت کرے گا, رات اس کی لیلۃ القدر کی رات سے کیا ہوگی, افضل ہوگی. بھئی آپ کا ہدف کیا ہے؟ حکومت گرانا ہدف ہے, تو گرا کے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے؟ حکومت چلتی ہوئی جب گرتی ہے تو ملک کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے, چاہے کوئی بھی ہو. آپ دیکھو نا, ہم بھی مسلم لیگ کے کوئی بہت زیادہ حامی نہیں ہیں, خامیاں خوبیاں سب میں ہوتی ہیں, لیکن حکومت جانے سے ملک کو فائدہ ہوا. ایماندار لیڈر آئے نہ آئے وہ ایک الگ بحث ہے, میں بھی کوئی پی ٹی آئی کی طرف نہیں جا رہا, لیکن جو آپ ماہرین سے ملو گے وہ کہیں گے بھائی حکومت اپنا ٹائم کمپلیٹ کرے, پھر بے شک دوسرا آدمی آئے, پھر آپ اس پہ بحث کریں, ایماندار ہے, نیک ہے, جو بھی ہے, جو ہم بھی کرتے رہتے ہیں کبھی کبھار غلطی سے, جو کرنا نہیں چاہیے. ایک نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے عمران خان کو اچھا آدمی کیوں بول دیا, تو ہم نے کون سا قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں, اپنی رائے بیان کی, بھائی ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہوئی ہو, تو اس میں کیا ایسا, تو اس لیے میں نے یہ ٹاپک ہی چھوڑ دیا ہے. لیکن اصولی طور پر کیا ہے کہ ہمارے عوام بھی جذباتی, کسی لیڈر نے بھی کنٹینر لا کے رکھ دیے اسلام آباد میں, اس وزیر اعظم کو گراؤ. ایسا نہیں ہے کہ عوام پہلے ماہرین سے کوئی رابطہ کرے کہ بھئی کیا اس سے ملک کو, فی الحال یہ حکومت اگر چلی گئی ہمارا لیڈر تو آ جائے گا لیکن ملک کی واٹ تو نہیں لگ جائے گی کہیں, اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں. بس مہنگائی بڑھ گئی ہے اور پیٹرول مہنگا ہو گیا, گرا دو اس کو. ابے گرانے سے مہنگائی ڈبل ہو جائے گی. آپ دیکھو نا, حکومت گئی تو یہ گوادر والا پروجیکٹ کتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا, اس کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. ہم نے تو 2023 کی خوشخبریاں سنائی بھی تھی لوگوں کو, میرے بیانات ہیں, میں نے سارے ہٹوائے اپنے بیانات. ہٹا یار, لوگ ہمیں ماریں گے پکڑ کے کہ 2023 میں ہم سونے کے نوالے کھائیں گے. میرے بیانات ہیں, پروجیکٹر پہ پورا کیلکولیشن کر کے میں سمجھا رہا ہوں کہ ادھر گوادر پورٹ بنے گی, ادھر سے کنٹینر سے اتنا ٹیکس لیا جائے گا, اتنا ٹیکس ہے تو پھر اتنا ہمارا جو ہے نا سرمایہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. پوری کیلکولیشن کر کے میں نے 5-10 سال پہلے پوری کیلکولیشن کر کے بتایا کہ انشاءاللہ 2023 میں کھلا کھائیں گے تو ننگا نہائیں گے, معذرت کے ساتھ. لیکن وہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کی کو کمپلیٹ ہی نہیں کرنے دیا گیا پروجیکٹ. وہ پروجیکٹ ابھی چل رہا تھا کہ حکومت گئی, جس سے گرین بس کا سارا یہ جو ہمارا کراچی کھدا پڑا ہوا ہے, سارے پروجیکٹ جہاں تھے وہیں کے وہیں دھرے کے دھرے. اب نئی حکومت آ کے تو اس کو تو بہت ٹائم لگتا ہے اس کو اٹھانے میں, لیکن قوم کے سامنے آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے. قوم ہے جذباتی, اس کو نعرے مہنگائی ہو گئی اڑا دو, یہ کر دو, فلانا کر دو, تو بس یہ ہر گھر میں بھی یہی چل رہا ہے. بیگن نے الٹی بات کی, رکھ کے لگا دیا نا رکھ کے لگا دیا. بھائی
ہو سکتا ہے یہ آپ کو الٹی لگ رہی ہو، یہ بات حقیقت میں الٹی نہ ہو. سنو تو صحیح، تحقیق تو کرو. آپ کے منہ سے ہو سکتا ہے سچی مچی میں بدبو ہی آ رہی ہو. وہ بول رہی ہے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کو غصہ آ گیا. اسی طرح بیگم نے آپ کے موبائل میں کسی کا نمبر دیکھ لیا، ایک دم بدگمان ہو گئی، یہ کون ہے بھائی، یہ لڑکی کون ہے بھائی. ہو سکتا ہے یار آپ کی چچی ہو، آپ کی ممانی ہو، لیکن ایک دم جوش میں. یہ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے. یہ اس کا غذاؤں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. خوب سمجھ لو، یہ جو غذائیں ہیں نا، غذائیں، ان سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا. نیند پوری نہ ہونے سے، غذا صحیح نہ ملنے سے، ڈپریشن سے، یہ تمام چیزیں آدمی کو جذباتی بناتی ہیں. اور اس کا کلچر سے بھی تعلق ہے، کلچر ہی جذباتی والا ہے. میں نے تو بہت ساری قوموں کو دیکھ لیا نا، مجھے پتا چل جاتا ہے کون سے لوگ ایسے ہیں جن میں ٹھہراؤ ہے، کون سے لوگ ایسے ہیں جن میں ہلڑ بازی. مثال کے طور پر آپ بعض علاقے ایسے ہیں جس میں اگر آپ کی بائک کسی کی بائک سے ٹکرا گئی تو بعض قومیں ایسی ہیں وہ کہے گا، ہنسے گا، ارے یار تھوڑا احتیاط ہے، چلے جائے گا. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ٹکرا ہوا، اندھا ہے، نظر نہیں آتا ہے، وہ بھی آگے جواب دے گا، میں اندھا نہیں، تو اندھا ہے. لڑ رہے ہیں گتھم گتھا. ابے تم نہ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس لڑائی کا، نہ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ٹکرا گئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، چلو بھائی آئندہ احتیاط کرو. اگلا بھی خود ہی سوچے گا یار اس طرح بائک ٹکرا بھی سکتی ہے، اب طرح تمیز سے چلو. یہ کلچر ہے، گھروں میں بھی ایسا ہی ہے، خاندانوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ بعض جذباتی ہوتے ہیں. ہمیں یاد ہے ہمارے جب گارڈ وارڈ آنا شروع ہوئے نا تو کچھ تو آئے چلے گئے، تو میں نے دیکھا کچھ ہمارے گارڈ ہیں جو ایک دم سے کھوپڑی گھوم جاتی ہے ان کی. میں کہیں گاڑی اپنی پارک کر رہا ہوں، آگے رکشے والا کھڑا ہے، تو ہم رکشے والے سے ہم چاہ رہے تھے یار تھوڑا آگے لے جاؤ ہمیں گاڑی، یہاں آپ تو چھوٹی سی رکشا ہے، آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہو، تو آرام سے نا. میں نے ایک دن دیکھ لیا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھائی یہ تیرے باپ کی سڑک تو نہیں ہے نا، یہ رکشا تیرے باپ کا ہے نہ، ہم کوئی گورنمنٹ کے کوئی آفیسر ہیں جو آ کے، اول تو یہ حکومت کے کسی آفیسر پہ بھی یہ چیزیں زیب نہیں کرتی ہے، تو تکبر ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے نہیں ہٹ رہا میں تو نہ ہٹے، وہ ہمارے جیسے جتنی اس کی جگہ اتنی ہماری جگہ. اس کو سمجھا کے نا، خیر وہ بیچارہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، پھر صحیح ہو گیا ہوگا. وہ ابھی یہاں ہے نہیں لیکن صحیح ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے. تو یہ چیز یہ بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے. یہ چیز یہ انسان میں انسٹال ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں کہ ایک بات آرام سے کہی جا سکتی ہے اور آپ اس کو الٹے طریقے سے کہنا شروع کر دو. اور زیادہ تر جو گھریلو جھگڑے، ملکی جھگڑے، پھڈے، یہ سارے اسی بیس پر ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور ایک بات تمیز سے کہنے کی تھی، سمجھانے کی تھی، آپ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کھوپڑی گھومتی ہے اور یہ فیشن بن گیا، میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے، میں تو یوں. تو وہ جتنے سارے حادثات ہوتے ہیں کھوپڑی گھومنے والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. نارمل لوگوں کے ساتھ زیادہ تر حادثات نہیں. ان کے ساتھ بس ایک ہی حادثہ ہوتا ہے، کبھی دوسری شادی ہو جاتی ہے ان کی، اس کے علاوہ ان کے حادثہ ہوتے ہی نہیں ان کے ساتھ. تو تمام پہلوؤں پہ آپ نے غور کرنا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ نے بتایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو آدمی کہتے ہیں اللہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، تو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں، تو ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں، ہمارے دادا دنیا سے چلے گئے، نانا بھی چلے گئے، فلاں بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. اللہ بتا رہا ہے کہ یہ میں تمہیں جو خبر دے رہا ہوں نا، اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اٹ مینس کہ تم نے دنیا میں رہنا نہیں ہے. لہذا ایک آرڈر نہیں، سینکڑوں آرڈر چھپے ہوئے اس کے اندر. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں کی ٹینشنوں کو ٹینشن بس سمجھو ختم ہو جائے گی. یہاں کی خوشیوں پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا تو زیادہ چوڑے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جانا کہاں ہے؟ قبرستان میں. اگر بحریہ میں پلاٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور سارے دوست وہاں پر بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور تم رکشے میں گھوم رہے ہو اور دیکھ دیکھ کے حسرت کر رہے ہو تو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے دوست بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی بنا رہے ہیں 10 15 20 سال کے بعد مارکیٹ سے شارٹ. تم بھی قبر میں اتنے ہی تمہاری لاش پہ بھی کیڑے ہوں گے جتنے ان کی لاش پہ کیڑے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے.